الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فرمایا، اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اس میں مرو گے، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، بے شک اتارا تم پر ہم نے لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اے اولاد آدم، نہ فتنہ میں مبتلا کر دے تم کو شیطان، جیسے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی جگہ۔ بے شک دیکھتا ہے وہ اور اس کا کنبہ تمہیں جہاں سے نہیں دیکھتے ہو، تم انہیں بلا شبہ ہم نے بنا دیا شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی مرتبہ فرمان الہی آپ نے سنا کہ کس طرح آدم اور مائی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنت میں رہنے اور جو جی چاہے کھانے کا، لیکن ایک درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا گیا۔ غالباً وہ گندم کا تھا۔ شیطان چونکہ انسان کی دشمنی میں تھا، اس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس لیے یہ درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو کھانے سے یا فرشتہ بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شیطان جنت سے نکل چکا تھا، کس طرح پھر پہنچا؟ بعض روایات میں ہے کہ دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے تسلط جمایا، بعض روایات میں ہے کہ سام کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے دل تک پہنچنے کی طاقت عطا فرمائی، جس کے ذریعے اس نے یہ وسوسہ ڈالا۔ چانچہ آدم سے بھول ہو گئی اور پھل کھا لیا، ان کے بدن ننگے ہو گئے اور سخت پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، انہیں شروع کی، 300 سال تک روتے رہے۔ بہرحال جب معافی اور توبہ کی قبولیت کا وقت آیا تو ان کو یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ساری کائنات پیدا کی، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، یہ سب سے آخر ظاہر ہوں گے۔ تو آدم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور پوچھا کہ تم کو ان کا کس طرح پتہ چلا؟ تو عرض کی، جب پیدائش کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری اولاد سے پیدا ہوگا، اور وہ آخر زمان میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ جنت میں آدم اس لیے گئے کہ ان کو دکھا دیا کہ یہ نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، جہاں نیک لوگ رہیں گے۔ دنیا پر اس لیے بھیجا کہ یہی انسان کا ٹھکانہ ہوگا، یہاں سے ہی وہ پیدا ہوا۔ لیکن آدم کو بھی اور شیطان کو بھی جنت سے دنیا پر بھیجا گیا۔ دونوں کی حالت الگ تھی۔ آدم روتے، عاجزی کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے دنیا میں آئے۔ شیطان تکبر، غرور اور بغاوت سے دنیا میں آیا۔ دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہوا۔ آدم کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور شیطان کے لیے دونوں جہانوں میں لعنت۔ اب یہ آدم کے لیے ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، اپنے دادا کا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کرتی ہے، یا شیطان کا، اپنے دادا کے دشمن کا، اور اس طرح جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ آدم کا نیک عمل اللہ تعالیٰ سے نسبت کی وجہ سے تھا، کہ دل و دماغ انوار الہی سے روشن تھے۔ شیطان کی بغاوت
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آدم سے نسبت کی محرومی کا سبب تھی، جس کی وجہ سے وہ ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا، نیکی اور برائی میں تمیز سے محروم تھا۔ اس لیے کامیابی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کے فرمان میں اس قصہ کو مزید بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم کو جنت سے نکالا۔ حکم ہوا اب اتر جاؤ نیچے یعنی زمین پر۔ اب زمین پر رہنے والوں کے جو جھگڑے ہوں گے وہ کرو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر۔ حکم ہوا کہ اب تمہیں دنیا میں ہی رہنا ہے، اس میں ہی مرنا ہے، اور قیامت کے دن یہاں زمین سے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور ہر عمل کا وزن ہوگا اور فیصلہ ہوگا جنتی اور جہنمی کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اے آدم کی اولاد، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو نہ بھولنا۔ تمہارا روحانی لباس تو جنت میں ہی اتر گیا، اب اس دنیا میں تمہارے لیے لباس ہے جس کو تم بناؤ اور اس دنیا سے کما کر کھاؤ، اس طرح شرم و حیا سے زندگی گزارو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھو، جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو معاف کیا، پھر اس دنیا کا وارث بنایا جس میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز عطا فرمائی، پانی، اناج، پھل، ہوا، آگ اور ہر چیز۔ اے آدم کی اولاد، یہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، جس طرح تم کو جنت سے نکالا اس طرح تم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اس دشمن سے بچتے رہو جس کی بڑی طاقت ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس دشمن خبیث سے وہی بچ سکے گا جو ایمان والا ہوگا۔ دشمن سے بچنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ اور ایمان کی طاقت حاصل کرو، پھر بچو گے، ورنہ شیطان سے بچنا مشکل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوشیار ہو کر کیا کرنا ہے، ہوشیار کس طرح ہونا ہے۔ جب ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، صرف ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے، جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان اور نفس کہاں گمراہ کرتے ہیں۔ پھر ایمان کی طاقت یعنی ان انوار و تجلیات کی طاقت سے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہیں، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ثابت قدم رہ کر سکے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں جو اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔